قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس رات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ فرمایا قسم ہے روشن کتاب کی جسے ہم نے برکت والی رات میں اتارا۔ قسم ہے روشن کتاب کی جسے ہم نے برکت والی رات میں اتارا۔ اس سے مراد یہ شب برات کی رات۔ بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن مختصر اگر کروں تو یہ ہے کہ جناب والا یہ جو ہے نا نصف شعبان کی یہ جو رات ہے، سننا اور جھوم کے سبحان اللہ کرنا اور اپنے مقدر تے ناز کرنا میرے عزیزو، کیسے کنے خوش قسمت ہے جنہیں اج پھر اپنی زندگی پھر رات مبارک مل گئے پر ایک کنی مبارک رات سماعت کرنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نصف شعبان کی شب، نصف شعبان کی رات کو جبریل امین فرشتوں کے سردار، توجہ سے سنیے، جبریل امین فرشتوں کے سردار، ساتھ ساتھ بولیں گے پھر مزہ آئے گا، فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین علیہ السلام پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، جبریل امین نے آ کر پیارے آقا کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیں۔ فرشتوں کے سردار آ کر پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیں۔ پیارے آقا فرماتے میں نے ان سے پوچھا، یعنی کہ میں جبریل کو پوچھا، میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سننا، فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنی مبارک رات ہے یار، کتنی مبارک رات ہے، کمال ہو گیا۔ سننا، یہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار فرما رہے ہیں کہ کنہ دے کول بیٹھ کے فرما رہے ہیں، نبیان دے تاجدار دے کول بیٹھ کے فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ رات ہے نصف شعبان ہے، شب برات کی رات۔ وہ احباب بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ جو بستروں میں آرام فرما رہے ہیں یا کوئی پٹاخے وغیرہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے یہ کتنی مقدس رات ہے یار، اس کی قدر و قیمت جانے میرے پیارے عزیز، اگر زندگی میں مل جائے تو مقدر پہ ناز کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ فرمایا ہر اس شخص کو رب تعالیٰ بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اور بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب قادی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت بخشتا ہے جب یہ پکی سچی توبہ کر لیں، یعنی کہ اے لوگ جادوگر، کاہن، سود خور، زانی، شراب دا عادی، انہاں لوگوں نے اللہ کریم ادوں بخشدا ہے جدوں سچی توبہ کر لین۔ انہاں تو جڑے بقایا نے گناہگار، اللہ کریم انہاں نوں اس رات معاف فرما دیندا ہے، اس رات انہاں نے معاف فرما دیندا ہے۔ اس تو اگے سننا، فرمایا رات کا چوتھائی حصہ گزر جانے کے بعد، یعنی کہ رات کا جب چوتھا حصہ گزرنے لگا نا، جبریل امین علیہ السلام پھر آئے نبی پاک کو۔ رات کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد جبریل امین پھر آئے، یہ کہہ کون رہے؟ نبیوں کے تاجدار ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمانے کہ جبریل امین علیہ السلام پھر آئے رات کے چوتھے حصے میں، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں، اپنا سر مبارک اٹھائیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ فرمایا کہ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، پہلے دروازے پر، جنت کے پہلے دروازے پر فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں رکوع کیا۔ خوشی اس کے لیے، فرشتہ کہہ رہا ہے جنت کے دروازے پر، فرمایا پہلے دروازے پر فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ خوشی اس کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔
پیارے آقا فرماتے ہیں پھر دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے اور ندا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خوشی ہے اس کے لیے جس نے اس رات میں اپنے رب کے حضور سجدہ کیا ہے، خوشی ہے اس کے لیے جس نے اس رات میں رب کے حضور سجدہ کیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں پھر تیسرے دروازے پر میں نے دیکھا کہ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اور وہ پکار رہا ہے، ندا دے رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ خوشی ہے اس کے لیے جس نے اس رات میں اپنے رب سے دعا کی ہے۔ فرمایا خوشی ہے اس کے لیے جس نے اپنے رب کے حضور اس رات میں دعا کی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے سنیے توجہ کے ساتھ۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ خوشی ہو ان کے لیے جنہوں نے اس رات میں اپنے رب کا ذکر کیا ہو۔ یار کنے خوش نصیب آپ ہیں سارے الحمدللہ کام کیتے بھی نہیں اور انشاءاللہ رات میں آپ کرنے نے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں پانچویں دروازہ، توجہ فرمایا پانچویں دروازے پر پھر فرشتہ ایک پکار رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے بہت ہی مزے کے ساتھ اور دل کانپ جاتا ہے یار یہ بات پڑھ کے۔ فرمایا پانچویں دروازے پر پیارے آقا فرما رہے پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ خوشی ہے اس کے لیے جو اللہ کے خوف میں اس رات میں رویا ہو، جو اس رات میں رب کے ڈر سے رب کے خوف سے اس رات میں جو رویا اس کے لیے خوشی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو رات کا رونا نصیب فرمائے یار میں کہتا ہوں جسے رات کا رونا مل گیا نا رب کی یاد میں، اس کے محبوب کی یاد میں، اس کی دنیا سنور گئی، اس کی آخرت سنور گئی۔ ہر روز کا ہنسنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، یاد الہی میں کبھی رو بھی لیا کر۔ اللہ کیا زندہ باد، ہاتھوں کو اٹھا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ اللہ اکبر لکھا کہ جو رب کے خوف سے رویا ہو ہر روز کا سنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، یاد الہی میں کبھی رو بھی لیا کر۔ میرے عزیزو جدو بندہ رب دی یاد چلوندا ہے نا تو مزہ بڑا آندا جائے۔ ہر روز کا سنا کہیں تجھے برباد نہ کر دے، یاد الہی میں کبھی رو بھی لیا کر۔ پیارا آقا فرمایا کہ پنجویں دروازے والا فرشتہ اے ندا دے رہے بھی خوشی انہاں واسطے جڑے رب دے خوف نال اس رات روئے، رب دے خوف دی وجہ تو اس رات روئے۔ اور سننا اگلا چھٹے دروازے تے کی ہو رہا ہے، سنو سارا واسطے خوشخبری آ گئی۔ پیارے آقا نے یعنی کہ اللہ کریم نے کسر نہیں چھڈی کہ میرے حضور دی امت کوئی بندہ رہ نہ جائے، کوئی مسلمان رہ نہ جائے۔ چھٹے دروازے پر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا ہے، توجہ اور اپنے مقدر تے ناز کرنا یار۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا ہے خوشی ہو اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو، کوئی نہیں چھوڑا جس نے ایک بار بھی اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا اس کے لیے خوشی ہو، اس کے لیے خوشی ہو۔ اور جس کے لیے فرشتہ اعلان کر رہا خوشی کا وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتا، وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتا۔ فرمایا خوشی ہے اس کے لیے جس نے جو اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر مزہ آ گیا یار، کمال ہو گئی یار۔ ساتویں دروازے پر فرمایا کہ ساتویں دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو پوری کی جائے۔ او یار او ٹائم ہے پیارے آقا فرمایا جس وقت 14ویں دن یعنی کہ 15ویں شعبان نصف شعبان کی رات شروع ہوتی ہے، یعنی سورج اثر تو بعد غروب جدو ہو جاتا ہے، اس تو لے کے صبح فجر تک اللہ رب العزت خود پہلے آسمان تے موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت خود اپنی قدرت دے لائق اپنے شان دے لائق پہلے آسمان تے یعنی کہ زمین کے اوپر جڑا پہلا آسمان ہے اتنے رب تعالیٰ خود موجود ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت آواز دے کے کہتی ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی طلب کرنے والا ہے، کوئی جناب والا بخشش مانگنے والا اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی جناب والا اولاد مانگنے والا اس کو اولاد دی جائے، ہے کوئی
جی اپنے رب کو حضور اپنی پکی بخشش کروانے والا، اپنی زندگی کے جناب والا وہ صفحات بدلنے والا، اس کے صفحات، اس کی تقدیر چینج کی جائے، یہ ہے شب برات میرے عزیزو، یہ ہے شب برات کہ رب کی رحمت خود آوازیں دیتی ہے، خود آواز دیتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ فرمایا رب کی رحمت آواز دیتی ہے، فرشتہ ساتویں دروازے پر یہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی آرزو پوری کی جائے۔ پیارے عزیز، 8واں دروازہ سننا کمال ہو جائے گی۔ فرمایا 8ویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا ہوتا ہے، فرشتہ ندا دے رہا ہوتا ہے، فرشتہ آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اسے معاف کیا جائے؟ یار رب کی رحمت خود کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار جسے معاف کیا جائے، پھر ہم کیوں نہ اپنے رب سے معافی مانگے؟ یہ رات ہی معافی مانگنے والی ہے، یہ رات ہی رب کے سامنے اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروانے والی ہے میرے عزیزو۔ فرمایا کہ اس رات 8ویں دروازے پر فرشتہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار، ہے کوئی نبی والا بخشش کا طلبگار جس کی بخشش کی جائے۔ اور پیارے آقا فرمایا میں نے جبریل سے کہا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ آیا پیارے آقا نے پوچھ لیا، فرمایا جبریل یہ رحمت کے دروازے، یہ جو 300 سے زائد دروازے رب نے رحمت کے کھولے کب تک کھلے رہیں گے؟ اس لیے پوچھا کہ میری امت جی ٹائم نہ سو جائے، پلیکھے چ نہ رہ جائے بھی ہنے بند ہو گئے ہنے بند ہو گئے۔ نہیں، پیارے آقا نے پوچھ لیا کہ جبریل دس دے کی پتہ میرا بندہ تھکیا ہوئے سو جائے، شاید انہیں صبح اک کھل جائے، انہیں صبح فجر ٹائم اک کھل جائے، اٹھ کے رب کو معافی مانگ لے، کیا اس وقت دروازے کھلے ہوں گے؟ اس وقت پیارے آقا نے پوچھ لیا میرا امتی کوئی رہ نہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے۔ فرمایا جبریل کیا کب تک کھلے رہیں گے دروازے رحمت کے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اول شب سے طلوع فجر تک، یعنی کہ غروب جدوں سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے تک، یعنی صبح فجر دا ٹائم ختم ہونے تک جناب والا 300 دروازے جو رحمت کھلے رہنے، صبح تک، اگلا دن شروع ہونے تک، صبح اگلا دن شروع ہونے تک جناب والا دروازے کھلے رہنے نے۔ فرمایا اے جبریل اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والوں کی تعداد، پیارے آقا فرمایا کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والوں کی تعداد فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ایک بکری دے وال نہیں گن سکتے، نابلا جنی مرضی سائنس ٹیل لا لو ایک بکری دے وال نہیں گن سکتے۔ تے بنی کلب پورے عرب دے اندر ایسا قبیلہ سی جتے سب نال زیادہ بکریاں ہوندیاں سن، سب نال زیادہ بکریاں، انہاں بکریاں دے والاں نالوں بھی زیادہ لوگاں نوں اللہ کریم اس رات معاف فرما دیندا ہے۔ یعنی کہ کتنی یار رحمت رب کی وسیع، کیا لکھا کرے رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بس اے بھی بندے نوں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بندہ مایوس نہ، بندہ دل کھول کے بندہ کہ یار میں جنہ بھی گناہ کر رہا میرے رب نے مینوں معاف کر دینا ہے، ہاں لیکن وہ واسطے شرط ہے کہ اپنے رب دے احکامات عمل کرے، نہیں بھی کر سکتا کوشش تو کرے، کم از کم اپن کوشش کرنی چاہیے۔ اپنا کام ہے ہیلا کرنا، وسیلہ بنانا رب دا کام ہے، کیوں جی ہیلا کرنا اپنا کام ہے، وسیلہ بنانا رب دا کام ہے۔ اس واسطے جدو آپ ایک نماز پڑھیں گے نا تو اللہ کریم دوسری نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا، اللہ کریم دوسری نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ فرمایا اور آخری پیغام فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے، یا رب اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے کہ مومنوں کو تو بخش دیتا ہے، مسلمانوں کو مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھتا ہے جب تک وہ کینہ پروری سے باز نہ جائیں۔ یعنی کہ جنہ نے کینہ کسی دے بارے کوئی غلط فہمی جنوں کہہ لو، غلط فہمی جنی دیر تک اپنے اس کام نو چھڈ نہیں دیندا، اپنی اس برے کاماں نو چھوڑ نہیں دیندا، انی دیر تک وہ معافی نہیں ہوندی۔ یعنی کہ اس رات نہ بلا جادوگر دی بخشش نہیں ہوندی، کاہن، سود خور، زانی اور شرابی دی اللہ کریم بخشش اس رات نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اللہ کریم سارے نو معاف فرما دیندا ہے، سارے نو اللہ کریم معاف فرما دیندا ہے۔ میرے عزیزو اے رات رب کو معافی منگن دے اور پکی توبہ کرن دے، اپنے گناہاں تو بچن دے۔